السلام علیکم۔ آج ہم جماعت صوم کے باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کے سبق نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے۔ اس سبق میں ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں اور بالخصوص کشتی کے واقعے کے بارے میں۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ حالات زندگی، حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی کیا تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی اور رسول ہیں۔ عظیم کہتے ہیں بڑے، ٹھیک ہے، عظیم نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ مبعوث کہتے ہیں بھیجنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، مگر ان نافرمان لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا اور ساتھ ساتھ آپ کی باتوں کا مذاق اڑا کر آپ کی نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ کتنے سال تک؟ 950 سال تک۔ 9 سال نہیں ہے بلکہ 900 سال تک، اتنا عرصہ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ صرف چند لوگ ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قوم کی اس قدر نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام افسردہ ہو گئے، یعنی وہ غمگین ہو گئے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 80 کے قریب تھی، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ اب کشتی کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، ٹھیک ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے اور یہ کافی مشہور ہے، تو آئیے چلتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کا عذاب نازل کیا۔ کس چیز کا عذاب نازل کیا؟ سیلاب کا۔ جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں؟ ایک کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی مطلب اس کو پورا کیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تو آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ جب آپ نے کشتی بنا لی تو اپنے ساتھیوں کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، توحید کو ماننے والے تھے، ان کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے موسلا دھار، کہتے ہیں بہت زیادہ تیز جو ہوتی ہے سیلاب کی صورت میں، کے حکم سے موسلا دھار بارش شروع ہوگی۔ جب زمین پر پانی بڑھنے لگا، ٹھیک ہے، بارشیں شروع ہوگی، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ پانی بڑھنے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نام کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کون سے پہاڑ پر؟ جودی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی سیلاب سے بچ گئے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے ایمان لائے تھے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا، وہ کیا ہو گئے؟ وہ بچ گئے۔ لیکن جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور کشتی میں سوار نہ ہوئے اور وہ سیلاب میں ڈوب گئے، انہوں نے اپنی تباہی کو خود چنا اور وہ سیلاب میں ڈوب گئے۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے علاوہ کوئی جاندار نہ بچا تھا، ٹھیک ہے۔ جو کشتی میں جاندار لوگ تھے، یعنی انسان تھے یا پھر وہ جانور تھے، صرف وہی لوگ بچے، ان کے علاوہ جو لوگ کشتی میں سوار نہیں تھے وہ سب کے سب سیلاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے نظام کو نئے سرے سے بحال کیا اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح پہلے دنیا بنائی گئی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام تھے پہلے انسان جن سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا سلسلہ چلایا۔
اسی طرح آدم حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے جو لوگ بچ گئے تھے، کشتی میں سوار تھے، ان کی وجہ سے دوبارہ دنیا وجود میں آئی، تو اس لیے آپ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ آدم ثانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ صبر سے کام لیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کس پر بھروسہ رکھا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ پر، اور جو اللہ نے ان کو بولا تھا صبر کرو، 950 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے رہیں، صبر سے کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور صبر کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ مشکل وقت اور پریشانی میں حق اور سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یعنی حالات جیسے بھی ہوں، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے اور ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ارادات کے پہاڑی سلسلہ کے کون سے؟ ارادات کے پہاڑی سلسلہ کے جودی نامی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ ارادات اب کیا ہے؟ ارادات ترکی اور آرمینیا کی سرحد کے قریب ہے۔ یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی جودی ہی کے نام سے مشہور ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جانا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔